اللہ رب العزت نے سورۃ الانشقاق کے آخری حصے میں انسانیت کو دو واضح گروہوں میں تقسیم کر دیا ہے۔ ایک وہ جو سچ کو جھٹلاتے ہیں اور دوسرے وہ جو ایمان اور عمل صالح کی راہ اختیار کرتے ہیں۔ ان 4 آیات میں قرآن کریم نے بڑے مختصر مگر انتہائی پرتاثیر انداز میں اس دنیا کی حقیقت اور آخرت کے انجام کو بیان فرمایا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بل الذین کفروا یکذبون، بلکہ جن لوگوں نے کفر کیا ہے وہ جھٹلاتے ہیں۔ But those who disbelieve continue to deny the truth۔ رب العالمین فرماتے ہیں کہ یہ لوگ جھٹلاتے ہیں۔ یہاں لفظ بل بہت معنی خیز ہے۔ اس سے پہلے سورہ میں آسمان کے پھٹنے، زمین کے پھیلنے اور انسان کے اپنے رب کی طرف لوٹنے کا ذکر ہوا تھا۔ گویا اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں کہ اتنی بڑی بڑی نشانیاں، اتنا واضح پیغام، اور پھر بھی یہ لوگ انکار پر اڑے ہوئے ہیں۔ یہ کوئی غلط فہمی نہیں بلکہ سوچی سمجھی ہٹ درمی ہے۔ کفار مکہ نے قرآن کو سنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات دیکھے، مگر تکبر اور دنیاوی مفادات کی وجہ سے حق کو قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ تکذیب محض زبان سے نہیں ہوتی، بلکہ جب انسان دل میں حق کو جانتے ہوئے بھی اسے ٹھکرا دے تو یہ سب سے بڑا گناہ بن جاتا ہے۔ واللہ اعلم بما یوعون، اور اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ وہ اپنے دلوں میں چھپائے ہوئے ہے۔ And Allah knows best what they conceal within themselves۔ اس آیت میں فرمایا گیا کہ رب العالمین ان سب چیزوں کو خوب جانتا ہے جو وہ اپنے سینوں میں چھپاتے ہیں۔ یہ آیت ایک گہری حقیقت کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ انسان خواہ کتنی بھی چالاکی کرے، کتنے بھی پردے ڈالے، اللہ کی نظر سے کوئی چیز اوجھل نہیں ہو سکتی۔ کافر اپنے دلوں میں جو نفرت، جو سازشیں اور جو تکبر چھپائے بیٹھے تھے، اللہ وہ سب جانتا ہے۔ یہ آیت ایک طرف منکرین کے لیے تنبیہ ہے کہ تمہارا انکار اللہ سے پوشیدہ نہیں، اور دوسری طرف مومنوں کے لیے تسلی ہے کہ تمہاری نیتیں اور تمہارا خلوص بھی اللہ کے علم میں ہے۔ قیامت کے دن کوئی عذر نہیں چلے گا، کیونکہ علیم و خبیر ذات نے سب ریکارڈ محفوظ رکھا ہوا ہے۔ فبشرہم بعذاب علیم، پس انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری دے دیجیے۔ So give them the news of a painful punishment۔ اس آیت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ ایسے لوگوں کو دردناک عذاب کی خبر سنا دیں۔ قرآن کریم کا یہ اسلوب بہت بلیغ ہے۔ یہاں بشارت کا لفظ طنز کے طور پر استعمال ہوا ہے، جیسے کہا جائے خوشخبری سنو، تمہارے لیے عذاب تیار ہے۔ یہ اسلوب ان کی بے بسی اور سنگ دلی کو اجاگر کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہے، مگر جب کوئی قوم حق کو جان بوجھ کر ٹھکراتی ہے تو رسول کا فرض بنتا ہے کہ انہیں انجام سے آگاہ کر دے۔ یہ عذاب دنیا میں بھی ہو سکتا ہے اور آخرت میں تو یقیناً ہوگا، ایسا عذاب جو دردناک اور دائمی ہوگا۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم اجر غیر ممنون، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور نیک اعمال کرتے رہے، ان کے لیے ایسا اجر ہے جو کبھی ختم ہونے والا ہی نہیں۔ Except for those who believe and do righteous deeds, for them is an endless uninterrupted reward۔ اس سورہ کا اختتام ایک روشن اور امید افزا پیغام پر ہے۔ فرمایا گیا کہ جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال کیے، ان کے لیے ایسا اجر ہے جو کبھی ختم نہ ہوگا۔ غیر ممنون کے معنی ہے بے انتہا، لا زوال، اور کبھی نہ کاٹا جانے والا۔ یہاں 2 چیزیں لازم و ملزوم بتائی گئی ہے۔ ایمان اور عمل صالح، صرف زبانی دعویٰ کافی نہیں، اور صرف عمل بغیر ایمان کے قابل قبول نہیں۔ دونوں مل کر انسان کو اس مقام تک پہنچاتے ہیں جہاں اللہ کا لامحدود انعام اس کا انتظار کر رہا ہے۔ ایسی جنت جہاں نہ کوئی تکلیف ہے، نہ کوئی کمی ہے اور نہ کوئی انتہا ہے۔ یہ 4 آیات دراصل پوری انسانی زندگی کا خلاصہ ہے۔ انسان کے سامنے 2 راستے ہیں، تکذیب کا راستہ جو عذاب علیم تک لے جاتا ہے، اور ایمان و عمل صالح کا راستہ جو جنت ابدی تک پہنچاتا ہے۔ رب العالمین ہر بات سے باخبر ہے، نہ منکر کی چالاکی چھپ سکتی ہے، نہ مومن کی نیک نیتی ضائع ہو سکتی ہے۔ قرآن کا یہ پیغام ہر دور میں تازہ اور زندہ ہے۔ آج بھی انسانیت کو اسی انتخاب کے سامنے کھڑا ہونا پڑتا ہے۔ تو آئیے اس دنیا کی چند روزہ زندگی میں وہ راستہ چنیے جو ہمیں ابدی کامیابی تک پہنچائے۔ اللہ ہم سب کو ایمان، عمل صالح اور حسن خاتمہ نصیب فرمائیں۔ آمین یا رب العالمین۔